الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے نہایتی واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و عنایت سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے ہم اس عظیم کتاب لا ریب کتاب جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میں اخلاص کے ساتھ اس کوشش میں کامیابی عطا فرمائے. آج انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سورہ عادیات جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے. پہلے اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کا جو ہے معانی دیکھ لیتے ہیں. اچھا، تو اس کو میں نے دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک افعال ہیں اور دوسرے اسماء ہیں. باقی رہ گئے حروف ہیں، تو ان کی بحث جو ہے وہ ترجمے کے دوران میں بتا دیتا ہوں ترجمہ اس کا، اور افعال اور اسماء کو جو ہم علیحدہ کر کے سیپریٹ کر کے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. تو آج میں اس کا ترجمے کا ہم آغاز کرتے ہیں. پہلا جو فعل یہاں استعمال ہوا وہ ہے اثرنا. فعل جب بھی آتا ہے اس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ اس میں ہم نے ایک فاعل بھی دیکھنا ہوتا ہے اور ساتھ ہی جو ہے اس کا زمانہ بھی دیکھنا ہوتا ہے اور ایک مصدری جو ہے وہ معنی بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو اثرنا اٹھاتے ہیں یا کیا اڑاتے ہیں. اثرنا، بلکہ اس کا ترجمہ کریں اڑاتے ہیں وہ. اب یہاں جو ہے بیسیکلی استعمال ہوا ہے یہ گھوڑوں کے لیے. جب یہ جو آپ ترجمے میں کریں گے تو ان کے لیے یہ صیغہ استعمال ہوا ہے جمع کا. اثرنا بہی نقعن آتا ہے تو کیونکہ وہ جب بھاگتے ہیں تو غبار اڑاتے ہیں، یہ غبار اٹھانے یا غبار اڑانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اٹھاتے ہیں یا اڑاتے ہیں. تو کیونکہ وہاں جو ہے یہ فعل اس طرح استعمال ہوا ہے کہ پہلے قسم ہے اور جواب قسم ہے، تو اس میں آپ اس اعتبار سے ترجمہ کریں گے. لیکن ویسے اگر اس کا ترجمہ کریں تو اس کا ماضی والا ترجمہ ہوگا. تو اس کو کیا کہیں گے؟ اٹھایا انہوں نے، یا آئے گا اڑایا انہوں نے. دونوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اصل میں ماضی والا ترجمہ ہوگا، لیکن کیونکہ بعض اوقات اسم کے اندر جملے کے اندر اضا وغیرہ آ جائے اور مستقبل کی بات ہو تو اس میں ترجمہ جو ہے اس طرح کا کر دیتے ہیں. تو کیا ہو گیا؟ اٹھایا یا اڑایا انہوں نے. تو گھوڑوں کے بارے میں آیا ریز بلند کرنا. اس کے بعد ہے وسطنا. وسطنا کیا ہے؟ درمیان میں چلے. اب گھوڑے ہوتے ہیں نا، گھوڑے چلتے ہوئے جو ہے کیا ہے دشمنوں کے درمیان میں، ان کی صفوں کے درمیان میں چلے جاتے ہیں. تو اس میں کیا ہے؟ درمیان چلے گئے یعنی گھس گئے. اور اس کے لیے دوسرا ورڈ انگلش میں دیکھیں پینیٹریٹ ان دا سینٹر. پینیٹریٹ کسی چیز کے اندر گھس جانا. جیسے لائٹ ریز ہوتی ہے، ریز ہوتی ہیں، ریز الفا ریز بیٹا ریز، یہ کسی مٹیریل کے اندر گھس جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ پینیٹریٹ کر گئی ہیں. تو اسی طرح جو ہم گھوڑوں کی ایک صفت بیان کی جا رہی ہے کہ ایسے گھوڑے ہیں جو دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے ان کے اندر چلے جاتے ہیں. تو اس لیے وہاں استعمال ہوا درمیان چلے گئے یا گھس گئے. وسطنا وسط سے ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد آ جائیں تو ہمارے پاس ہے بوسیرا. بوسیرا اٹھائے گئے. یہ قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے قبروں سے کوئی چیز جب اٹھائی جائے تو اس کے لیے ہے. مردوں کو اٹھایا گیا تو بوسیرا اٹھائے گئے. will be scattered یعنی اس میں سے قبر سے نکال کے جو ان کو کیا ہے آگے جو ہے وہ حساب کتاب کے لیے جو ہے پیش کیا جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں بوسیرا.
बूसिरा मा फिल कुबूर, यानी उठा दिया गया, निकाल दिया गया जो भी कुछ क्या कब्रों में था। ये भी फेले मजहूल है, फेले मजहूल हो तो फाइल नहीं आता। हुस्सिला, हुस्सिला खोल दी गई, ये एक है, गाफ नहीं है काफ है, खोल दी गई, इज मेड अपेरेंट। अब हुस्सिला जो है खोल दिया जाना और जाहिर कर दिया जाना, इसके लिए इस्तेमाल होता है। जहां आयत में आएगा कि जो कुछ जो है वो जमीर में सीनों के अंदर है वो निकाल दिया जाएगा, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। हुस्सिला खोल देना, निकाल देना किसी चीज को, उसके लिए यूज होता है। आप निकाल देना भी कर सकते हैं, खोल दिया और निकाल दिया, निकाल दिया गया, क्योंकि ये क्या है, पैसिव वॉइस है, निकाल दिया गया। अब निकालने वाला कौन है, यहाँ फाइल का जिक्र नहीं है, और क्योंकि ये चीज उस दिन कौन निकालेगा, तो अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से है। जहाँ फाइल बिल्कुल जाहिर हो तो वहां भी जो है फाइल का जिक्र नहीं किया जाता। तो हुस्सिला खोल दी गई, निकाल दी गई। इसके बाद आए तो हमारे पास जो वर्ड आता है, इसके बाद अस्मा है, तो ये अफाल है। एक दफा इनको फिर हम रिपीट कर लेते हैं। असरना उठाते हैं, उड़ाते हैं, यानी उठाया, उड़ाया। वसतना दरमियान चले गए, घुस गए। बुसिरा उठाए गए, निकाले गए, जो चीज भी कब्रों के लिए इस्तेमाल होती है वहां से निकाले गए। हुस्सिला खोल दी गई, निकाल दिया गया, जो कुछ जो है वो सीने के अंदर यहाँ इस्तेमाल हुआ उसके लिए निकाल दिया जाना। इसके बाद है अस्मा। तो अस्मा को आप देख लें कि अस्मा में से कौन कौन से अस्मा इस्तेमाल हुए हैं, इन पे जरा गौर करें। थोड़ा सा जो है ये स्टार्ट में जो कस्में उठाई गई हैं ये थोड़ा समझना है, मुश्किल है, इसका तर्जमा डिफिकल्ट है। तो अल आदियात, ये स्टार्ट ही होता है वल आदियात दबहन वल मूरियात कदहा, तो इस तरह इस्तेमाल होता है। अल आदियात दौड़ने वाले। अब ये इसम है, यहाँ आपने जमाने का नहीं तर्जमा करना, जमाना नहीं लेके आना, क्योंकि इसमें जो है वो क्या है, इसम में जो है वो जमाने का जिक्र नहीं होता, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं होता। अल आदियात दौड़ने वाले। अब ये घोड़ों की बात होगी, दौड़ने वाले। दबहन, दबहन एक ऐसी साउंड होती है जब घोड़ा जो है वो हाँपता है ना, भागता है, तो उसके सीने से एक आवाज निकलती है। वो जो साउंड, जो आवाज होती है उसे कहते हैं दबहन। तो ये थोड़ा सा इसको जो है अल्फाज में, आवाज जो हाँपते हुए सीने से निकलती है, तो ये घोड़े की वो आवाज है, उसे कहते हैं, ये क्या है, दबहन है, पेंटिंग। इसके बाद है अल मूरियात, अल मूरियात। अल आदियात क्या हो गया, दौड़ने वाले। दबहन क्या हो गया, आवाज जो सीने से निकलती है। अल मूरियात आग निकालने वाले, क्या हो गया, आग निकालने वाले। यानी जब वो चलते हैं ना तो उनके पांव जब लगते हैं जमीन पे तो जमीन से जो चिंगारियां से निकलती हैं। जब घोड़ा बहुत तेज चले, बहुत स्पीड से जाए, वो पांव जोर से मारता है ना तो वहां से निकलता है। तो इसे कहते हैं अलमूरियात, अलमूरियात। ये उन घोड़ों की सिफात बयान की जा रही हैं जो क्या है, जिहाद के लिए जाते हैं। और लेकिन जिहाद के लिए आला जिहाद है घोड़ा, इसीलिए जो है वो घोड़ा जो है इसकी क्या है, इसको इसका मतलब ये हराम जानवर नहीं है, लेकिन क्योंकि ये आला जिहाद है इसलिए इसको खाना जो है वो मना किया गया है, जिब्बा नहीं किया जाता इसको। तो अलमूरियात आग निकालने वाले। द प्रोड्यूसर ऑफ स्पार्क, स्पार्क निकालते हैं, ऐसे तेज चलते हैं। कदहन ठोकर लगाना, ठोकर लगाना, सिम मारना, इसके लिए इस्तेमाल होता है। ये जो घोड़े जब चलते हैं ना तो पाँव को जब जमीन से मारते हैं तो उसे कहते हैं ठोकर लगाना, ये कदहन हो गया। और उसका जो नीचे सुम होता है, सुम मारना, उसके लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, तीसरा जो घोड़े के लिए इस्तेमाल होता है, अल मुगीरात, अल मुगीरात ताराज करने वाले, तबाह करने वाले। यानी ऐसे जाते हैं कि हर चीज को जो है तख्त तख्त तो ताराज करके रख देते हैं, तबाह करके रख देते हैं, इसके लिए इस्तेमाल होता है। अब तीन सिफात होगी, थोड़ा मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं आपके माइंड में बैठ जाए। अल आदियात क्या है, आग निकाल, ये दौड़ने वाले। अल मूरियात जो है वो क्या है, आग निकालने वाले। अल मुगीरात ताराज करने वाले, ताराज करने वाले। तो ये तीन सिफात जो है इसमें कुरान पाक में इन ये घोड़ों की इस्तेमाल हुई है। और इसके साथ क्या है, नक अन, नक अन
غبار کو کہتے ہیں، گرد کو کہتے ہیں، گرد اور غبار کے لیے استعمال ہوتا ہے نقعن، نون کاف اور عین مادہ ہے نقعن۔ قدحن کس کے لیے ہوتا ہے؟ ٹھوکر لگانا۔ نقعن کیا ہو گیا؟ غبار کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب پھر ان الفاظ کو ایک دفعہ دیکھ لیں جلدی سے کہ آپ کی جو ہے وہ مائنڈ میں یہ چیز بیٹھ جائے۔ دیکھیں کام وہ چیز آتی ہے جو آپ پڑھیں اور فوراً آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ ایک دفعہ پہلے پڑھ کے آئیں، ایک دفعہ یہاں پڑھیں، پھر ایک دفعہ بعد میں پڑھیں کہ آپ کے ذہن میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں۔ جب بیٹھ جائیں گی اچھی طرح ذہن میں تو انشاءاللہ بعد میں جب یہ استعمال ہوں گی تو آسانی ہوگی، اور آپ جب بھی پڑھیں گے آپ کے لیے جو ہے وہ کیا ہے، ان کے تراجم وغیرہ یہ چیزیں دیکھنا آسان ہو جائے گا۔ تو العادیات دوڑنے والے، الدبعن العادیات دوڑنے والے، دبعن آواز نکالنے والے، الموریات الموریات جو کس کے لیے آئے گا؟ آگ نکالنے والے، قدحن ٹھوکر لگانا، المغیرات تاراج کرنے والے، نقعن غبار اور گرد کے لیے آتا ہے۔ اب کچھ الفاظ آگے ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی اسماء ہیں سارے۔ جمعن، جمعن ایک لشکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لشکر کے لیے۔ اور قنود ناشکرے کے لیے، انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ انسان کیا ہے؟ قنود ہے، ناشکرہ ہے، انگریٹفل ہے۔ اچھا، اور شہید گواہ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس کے لیے کیا آتا ہے؟ ایک گواہ کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ الفاظ ہیں جو اس سورہ میں جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں، ان کو بس ذہن میں بٹھا لیں۔ اب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بس اتنا ہمارا حافظہ تیز فرما دے کہ ہم اس کو پڑھیں تو ہمیں جو ہے وہ یاد ہو جائے، اور یاد کرنے کے لیے اور دیر تک ہم اس کو یاد رکھیں اور اس پہ عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق دے۔ اب دیکھیں اس کی طرف آ جائیں تو اس سورہ میں جو ہے سورہ عادیات میں کس مضمون کو جو ہے بیان کیا گیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس سورہ میں انسان کے ناشکرے پن پر اس کو تنبیہ اور ملامت ہے، اس کو آگاہ فرمایا گیا ہے کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے ان وسائل و ذرائع ہی سے حاصل کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشے ہیں۔ ہر چیز جو اللہ تعالیٰ کے وسائل سے آتی ہے، لیکن وہ اس حقیقت کو بھول جاتا ہے کہ جب سب کچھ خدا کی عنایت سے حاصل ہوا ہے تو اس پر خدا کے جو حقوق عائد ہوتے ہیں ان کو ادا کرنا بھی واجب ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ خدا کا کوئی حق تسلیم نہیں کرتا، بلکہ اعلانیہ اللہ تعالیٰ کی بخشی ہوئی قوتیں اور صلاحیتیں خود اسی کے خلاف استعمال کرتا ہے، اور اس بات کی ذرا پرواہ نہیں کرتا کہ ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے جس دن کوئی چیز بھی ڈھکی چھپی نہیں رہ جائے گی، بلکہ سینوں کے راز تک بھی اگل دیے جائیں گے۔ سینوں کے جو بھی راز ہیں یہ سارے راز اس دن ظاہر ہو جائیں گے۔ اور ذرا سوچیں کہ ہمارے دلوں کے راز جب ظاہر ہوں گے اور ساری جو ہے وہ اس وقت مخلوقات وہاں جمع ہوں گی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک قیامت تک جو ہے جتنی مخلوقات آئی، اور ان کے سامنے اگر ہمارے سینوں کے یہ راز ظاہر ہو جائیں تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ اس لیے انسان کو جو ہے احتیاط کرنی چاہیے۔ پچھلی سورہ میں بھی آیا کہ مسکال ذرہ، ذرہ برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا، نیکی ہو یا کیا برائی ہو، شر ہو یا خیر ہو۔ تو اس لیے جو ہے وہ کیا ہے احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پورے علم کے ساتھ ہر ایک کا محاسبہ کرے گا اور ہر شخص کو جزا یا سزا جو ہے وہ دے گا۔ یہ ایسی چیز ہے اگر کفار کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتی تو وہ کیا ہے مسلمان ہو کے کامیاب ہو جاتے، اور آج اگر مسلمانوں کے دل میں یہ چیز بیٹھ جائے جزا اور سزا والی تو مسلمانوں میں جو کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائیں، دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزارے اور آخرت میں بھی کامیاب زندگی گزارے۔ گویا اس سورہ کا اصل مضمون تو وہی ہے جو سابقہ سورہ الزلزال کا ہے، لیکن دونوں میں یہ فرق ہے کہ اس میں اس دن کی تصویر ہے جس دن وہ سب کچھ ہوگا۔ سورہ زلزال میں اس دن کی ایک تصویر کھینچی گئی ہے، اور اس سورہ میں اس کی دلیل بیان ہوئی ہے جس کی وضاحت جو ہے ابھی سورہ میں آ جائے گی کہ اس میں کیا تھا، اس روز معاشر کے دن کا ایک نقشہ کھینچا گیا تھا، اب اس میں جو ہے دلیل دی جا رہی ہے۔ تو ترتیب بیان اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے تصرف میں جو حیوانات دی ہیں ان میں سے خاص طور پر جنگی گھوڑوں کا ان کا جو ہے وہ کیا ہے نشانیاں، ان کی جاں بازیاں، ان کی قربانیوں کا بطریق قسم حوالہ دیا گیا ہے۔ ان کے لیے جنگی جو ہے وہ کیا ہے گھوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور قسم کھا کے ان کے ساتھ جو ان کا ذکر کیا گیا ہے جو وہ اپنے آقا یعنی انسان کی اطاعت و خدمت کی راہ میں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں ایک گھوڑا جو ہے اپنے آقا کی اطاعت کے لیے خدمت کے لیے کیسے
ابھی آئے گا کہ دشمن کی جو ہے صفیں چیرتا ہوا چلا جاتا ہے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، تو اس کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر انسان نہ شکری اور نہ سپاہی پر اس کو ملامت کی ہے کہ آخر وہ اپنے ان غلاموں اور مملوکوں کو اس وفادارانہ روش یہ سبق کیوں نہیں سیکھتا کہ وہ بھی کسی مالک کا مملوک ہے، کسی رب کا مربوب ہے اور کسی آقا کا غلام ہے، اور اس پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ بھی انہی کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اس کی بندگی کرے اور اس کے احکامات کی اطاعت میں سرگرم رہے۔ آخر میں انسان کے بخل اور اس کی جو ہے زر پرستی پر ملامت کیا ہے کہ وہ پاتا تو سب کچھ خدا سے ہے، لیکن وہ اسی سے اپنے مال کو بچانے اور چھپانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کہاں اور کب تک چھپائے گا؟ ایک دن زمین کے سارے دفینے اور دلوں کے راز آشکار ہو کر رہیں گے۔ عاقل وہ ہیں جو اس دن کے لیے تیاری کرتے ہیں۔ اس سورہ کا ایک مضمون ہے، ایک مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے پیش کر دیا۔ اب ہم اس سورہ کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات دبحن، عادیات کیا بتایا تھا ذرا ذہن میں رکھیں، عادیات کیا تھا؟ دوڑنے والے، تو واو کیا ہے؟ قسمیہ ہے، قسم ہے دوڑنے والوں کی، دبحن جب وہ سینے سے آواز نکالتے ہیں، تو کیا ہے؟ قسم ہے ان کی جو دوڑتے ہیں سینے سے آواز نکلتی ہے، یعنی اتنے تیز دوڑتے ہیں اور اس سپیڈ سے جاتے ہیں کہ ان کے سینے جو ہے وہ کیا آواز نکالنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح جو ان کی ایک صفت اور ایک طریقہ جو ہے بیان کیا گیا ہے۔ عادیات کے معنی کیا ہے؟ دوڑنے والے کے ہیں، لیکن یہاں یہ جنگی گھوڑوں کی صفت کے طور پر آیا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے 4 صفتیں جو ترتیب کے ساتھ آئی ہیں وہ جنگی گھوڑوں کے سوا کسی اور چیز پر منطبق نہیں ہوتی۔ 4 صفات بیان کی ہیں، وہی ہیں جو جنگی گھوڑے جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس سے مزدلفہ میں اونٹوں کو مراد لیا ہے، لیکن اس کا کوئی قرینہ جو ہے موجود نہیں ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اس سے نمازیوں کے گھوڑے مراد ہیں، ان کے غازیوں کے گھوڑے مراد ہیں، لیکن اس تخصیص کے لیے بھی کوئی جو ہے وہ قرینہ موجود نہیں ہے۔ خاص طور پر مقسم علیہ سے تو یہ بات بالکل ہی بے جوڑ ہو جائے گی۔ مقسم علیہ کیا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، یعنی قسم جس پر قسم کھائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں مقسم علیہ۔ قسم کس کی کھائی گئی؟ کہ والعادیات دبحن والموریات قدحن، یہ قسمیں کھانے کے بعد آگے جو مضمون آتا ہے اسے کہتے ہیں یہ کیا مقسم علیہ ہے۔ تو مقسم علیہ جو ہے قسم کھائی گئی جس پر، قسم کھا کے جس بات کا ثبوت کیا جاتا ہے، تو ان 4 قسموں کے بعد جو ثبوت کیا گیا وہ کیا ہے کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا کیا ناشکرا ہے۔ یعنی یہ جانور جو ہیں، گھوڑے جو ہیں، یہ انسان کے تابعدار ہیں، لیکن انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اس چیز کو جو ہے بیان کیا جا رہا ہے، اور اس سے جو ہے وہ کیا ہے، تو اس میں دبحن کیا ہے؟ وہ خاص آواز جو نکالنے کے گھوڑے سے جو ہے وہ نکلتی ہے وہ مراد ہے جب وہ ہانپتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے الموریات قدحن، اور پھر کیا ہے؟ آگ نکالنے والے، قدحن سم مار کر، یعنی اپنی جو ہے وہ پاؤں کو مار کے آگ نکالنے والے ہیں۔ تو پہلے کیا ہے؟ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑنے والے ہیں اور ان کے سینے سے آواز نکلتی ہے، والموریات، اور پھر ان کی قسم ہے جو پتھروں سے بھی کیا آگ نکال دیتے ہیں، کیسے؟ اس پہ پاؤں مار کے، فالمغیرات صبحن، اور پھر وہ تاراج کر دیتے ہیں صبح کے وقت، کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ اس وقت جو گھوڑے یا وہ لے کے جاتے تھے کسی پر حملہ کرنے کے لیے وہ صبح کے وقت کرتے تھے، اس لیے یہاں ذکر کیا صبحن، صبح کے وقت وہ تاراج کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں ہر چیز، ایک دم جو ہے وہ گھوڑے جاتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر کیا ہے؟ اڑاتے ہیں وہ اس کے ساتھ نقعن غبار، یعنی اتنے تیز جاتے ہیں کہ گرد و غبار جو اترتا ہے وہ نظر آتا ہے جب گھوڑے گٹھے جو ہے وہ جاتے ہیں۔ تو اس ساری چیز کو فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، پھر وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں دشمن کے، جو دشمن کے صفوں کے درمیان میں جا کے گھس جاتے ہیں۔ یہ ساری جو ہے ان کی صفات بیان کر کے آگے کیا ہے؟ مدعا کیا ہے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ ان بے شک الانسان، انسان
लिरब्बिही, अपने रब का क्या है, लाकनूद, ना शुक्रा है। इंसान जो है वो क्या है, अल्लाह तबारक व ताला हमें ना शुक्रापन से बचाए कि अल्लाह तबारक व ताला का जो है इंसान जो है वो क्या है, बेसिकली जो है वो क्या है, बहुत ना शुक्रा है। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है। दिन रात 24 घंटे इंसान लगा जाए तो कम है। लेकिन जो है यहाँ हर किस्म के जो है वो इंसान इसमें दाखिल हो जाते हैं। अब पहले जो है जिक्र यहाँ किसका, कुफार का हो रहा है कि वो अल्लाह तबारक व ताला सब कुछ उन्हें अता फरमाता है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं, अल्लाह के दीन के खिलाफ जो है वो क्या अमल करते हैं। तो इसका जो है यहाँ जिक्र है, व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और बेशक वो अला ज़ालिका, इस पर खुद गवाह है। वो इस बात पर क्या है, खुद गवाह हैं, अपने इस अमल से गवाह हैं कि वो उसके नाशुक्रे हैं। यानी वो काम ऐसे करते हैं, वो काम खुद बता रहे हैं कि ये नाशुक्री वाले काम है, और उनका अमल ये बता रहा है कि ये जो अमल कर रहे हैं, ये अमल जो है उनका क्या है, नाशुक्री पे क्या है, दलालत करता है। और अल्लाह तबारक व ताला का जैसे उन्हें जो है वो क्या है, शुक्र अदा करना चाहिए, वो नहीं करते। यानी जो बातें इंसान की फितरत की बदी मुक्तदियात में से हैं, वो दलील की मोहताज नहीं होती। इनके हक में सबसे बड़ी गवाही खुद इंसान की फितरत और उसके जमीर के अंदर की आवाज होती है। इंसान अगर उससे गुरेज इख्तियार करता है तो इस वजह से नहीं कि उसके हक में उसको कोई दलील नहीं मिली, बल्कि उसको वो अपने नफ्स की सफली ख्वाहिशात के खिलाफ पाता है। इस वजह से उनसे गुरेज करने के लिए बहाने तलाश करता है। वरना आखिर उसकी क्या वजह है कि वो खुद तो सिर्फ इन्हीं घोड़ों की कदर करता है जो उसकी कोई काबिल कदर खिदमत अंजाम देते हैं, लेकिन अपने मालिक और रब के मुतालिक ये गुमान रखता है कि उसके हाँ नेकोकार और बदकार में कोई फर्क नहीं। उसने उनके साथ जो मामला इस दुनिया में किया है, उससे बेहतर मामला आखिरत में करेगा, ख्वाह इसके एक हुक्म की भी तकमील ना करे, बल्कि सारी जिंदगी अपने नफ्स की गुलामी में गुजार दे। तो इस तरह फिर क्या हुआ, फ़इन्नहु व इन्नहु, पस बेशक वो, लिहुब्बिल खैर, माल की चाहत में, ला शदीद, बड़ा क्या है, शदीद है, तेज है। यानी माल के लिए तो बड़ी मेहनत करता है, बड़ी कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह की जो है वो अतात के लिए और अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए कोई मेहनत और कोशिश नहीं करता। इसका क्या है, ये इसके नाशुक्रेपन पर उसके किरदार से दलील पेश की जा रही है कि वो माल की मोहब्बत में गर्क है। वो अपने घोड़ों को तो देखता है कि वो जान की बाजी लगाकर और नेजों के मुकाबले में सीना सपर होकर जो कुछ करते हैं सब मालिक के हवाले करते हैं, अपने किसी हक का मुतालबा नहीं करते। मालिक जो कुछ उनके आगे डाल देता है उस पर काने रहते हैं, लेकिन उसका हाल यह है कि जो कुछ अपने रब की बख्शिश और नायत से पाता है उसको अपनी तदबीर और काबिलियत का करिश्मा समझता है, और इस पर जो है वो क्या है, तकब्बुर करता है। इसमें मालिक का कोई हक तस्लीम करने पर तैयार नहीं होता, और अगर कोई उसके लिए इसको याद दहानी करे तो उसका जवाब देता है कि उसके माल को खुदा से क्या ताल्लुक, ये तो उसने अपनी मेहनत और काबिलियत से हासिल किया है। इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, तो क्या है, ये तो मुझे इस इल्म की बदौलत मिला जो मेरे पास मौजूद पास है। सूरह कसस में है कि इंसान को जब कोई चीज मिलती है वो कहता है ये मेरी मेहनत है, मेरी कोशिश है, इससे होता है, हालांकि अल्लाह तबारक व ताला उसको अता करता है। लफ्ज खैर यहाँ माल के लिए इस्तेमाल हुआ है, इस माना में ये अरबी में मारूफ है। खैर वैसे हर बुलाई भलाई को भी कहते हैं, लेकिन खैर माल को भी कहते हैं, यहाँ माल के लिए इस्तेमाल हुआ है। और कुरान में भी ये इस माना में इस्तेमाल हुआ है, मोहब्बत की असली हकदार वो जात है जो इंसान की खालिक को मालिक है, और जिसके फजल से इंसान को वो सब कुछ मिलता है जो इस दुनिया में वो पाता है। चुनाचे कुरान ने सच्चे अहले ईमान की तारीफ ये फरमाई कि जब उनके सामने कोई मरहला ऐसा आता है जिसमें उनके नफ्स और उनके रब के मुतालबात में तसादम होता है, तो अपने रब की मोहब्बत में मजबूत साबित होते हैं और नफ्स के मुतालबे को ठुकरा देते हैं। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाही, सूरह बकरा में आया मुबारक है कि जो ईमान लाए वो अल्लाह की मोहब्बत में बहुत शदीद होते हैं, अल्लाह की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। इसके बरक्स हाल उन लोगों का होता है जो ना शुक्रे और ना सपास होते हैं, वो अपने रब से ज्यादा अपने माल के क्या प्रस्तार होते हैं। इसके बाद फरमाया, कब्र का जिक्र आया, अफला यालमू, तो क्या नहीं जानता, इदा बुसिरा मा फिस सुदूर,
کہ جب کیا ہے نکال دیا جائے گا, اٹھائے جائیں گے جو بھی قبروں میں ہے, یعنی قبروں میں جو بھی کچھ ہے سب کو جو ہے باہر نکال دیا جائے گا. تو یہ ناشکرے اور زرپرست انسان کو تنبیہ کی ہے. کیا وہ اس دن کو نہیں جانتے جب وہ سب کچھ جو قبروں میں ہے اگلوایا جائے گا, اور جو کچھ لوگوں کے سینے میں ہے وہ نکلوا لیا جائے گا. قبروں کے اندر سے مردوں کو نکلوانا تو بالکل واضح ہے, لیکن یہاں یہ بات زرپرستوں کی تنبیہ کی سیاق میں فرمائی گئی اس وجہ سے کہ قرینہ دلیل ہے کہ اس سے وہ دفینے بھی مراد ہیں جو بخیل مالدار خدا اور اس کے بندوں کے حقوق مار کر زمینوں میں دفن کر چھوڑتے ہیں, یعنی وہ مال جو دفن کیا جاتا ہے وہ بھی نکال دیا جائے گا. بوسرا کے معنی ہے کسی جمع کی ہوئی چیز کو جائزہ لینے کے لیے کیا ہے متفرق کر دینا, یعنی اس دن کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں رہے گی بلکہ ہر چیز سب کے سامنے آ جائے گی. وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ, اور کھول دی جائے گی جو سینوں میں ہے, سینے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ ساری کھول کے رکھ دی جائیں گی. یعنی دفینوں کی طرح سینوں کے سارے راز بھی گٹھے کر لیے جائیں گے تاکہ ہر انسان پر حجت قائم کی جا سکے کہ کس نے کون سا عمل کس محرک کے تحت کیا, کیا محرک تھا کہ اس نے یہ کام کیا, اس کے سینے میں کیا تھا. یہ امر واضح رہے کہ کوئی شخص کتنا ہی غلط کام کرے لیکن وہ اس کو جائز ثابت کرنے کے لیے کوئی اچھا محرک تلاش کرنے کی ضرور کوشش کرتا ہے, یعنی ناجائز کام کی بھی کوشش کرتا ہے, کوئی محرک تلاش کرے, میں نے اس وجہ سے کیا, مجھے مجبوری تھی, یہ ہو گیا, اس طرح کی کوشش کرتا ہے سینے سے. تو اس دن یہ سینے کی باتیں بھی نکال دی جائیں گی تاکہ اپنے ضمیر کو بھی چپ کر سکے اور دوسروں کی تنقید و تحقیر سے بھی اپنے آپ کو بچا سکے. ایسے وہ ہیلے بہانے نکالتا ہے, خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے کو مذہبی روپ میں پیش کرتے ہیں یا قیادت کے مقام پر فائز ہوتے ہیں یا ہونے کے متمنی ہوتے ہیں, وہ تو اس کے بغیر کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. وہ اپنے باطن کو خلق کی نگاہوں سے چھپائے رکھنے کے لیے اس طرح کا کوئی لبادہ ضرور ایجاد کر لیتے ہیں. اس قسم کے شاطروں کو اس آیت میں متنبع فرمایا گیا ہے کہ اس دن ان کے اعمال ریکارڈ کے ساتھ ان کے محرکات کا سارا ریکارڈ بھی ان کے اور ان کے رب کے سامنے ہوگا. جو سابقہ سورہ زلزال کے آخری آیات کے تحت بھی جو لکھا گیا ہے اس پر بھی ایک جو ہے وہ ذرا نظر ڈالیے اور غور کیجئے. وہاں بھی یہ تھا کہ کیا ہے مسکال ذرہ کے برابر بھی جو چیز ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. ان چیزوں کی بڑی احتیاط کرنی چاہیے. پھر فرمایا إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ, بے شک ان کے رب کو اس دن ان کی سب جو ہے وہ کیا ہے خبر ہے, ان کے رب کو جو ہے ہر چیز کی جو ہے وہ خبر ہے. یہ بات تنبیہ ہے کہ اوپر والی بات کو مؤکد کرنے کے لیے فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اعمال اور ان کے محرکات سے اچھی طرح باخبر ہے. تو آج بھی ہے, لیکن آج ہر چیز کو آشکار کرنا اس کی حکمت کے خلاف ہے. اس لیے کیا کیا, البتہ وہ دن اسی لیے ہوگا کہ سارا ریکارڈ ہر شخص کے سامنے رکھ دیا جائے. چنانچہ جب وہ رکھ دیا جائے گا تو دوسرے بھی جان لیں گے کہ ان کا رب ان کے ظاہر و باطن بڑا دونوں سے گلاس کتنا جو ہے وہ آگاہ ہے. تو اس طرح یہ دونوں سورہ جو ہے بتایا آپ کو سورتیں مثنہ کی صورت میں ہوتی ہیں. کچھ جو ہے وہ چیزیں سورہ زلزال میں تھیں اور کچھ جو ہے اس میں آ کے جو ہے مکمل فرما دی گئیں. تو بہرحال اس میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک تو کیا ہے انسان کے ناشکرے پن کا بتایا, اور دوسرا جو ہے وہ آخرت میں کیا کچھ ہوگا, اور جو کچھ زمین کے اندر خزانے ہیں وہ بھی نکل جائیں گے, زمینوں اور سینوں کے سارے خزانے جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اطاعت کرنے اور اپنا شکر گزار جو ہے وہ بندہ بنائے, اور اپنے سینوں کو بھی صاف رکھنے کی کوشش کرے کہ کسی کے بارے میں ہمارے سینے میں کوئی بغض, کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ اس دن جو ہے ہمیں کیا ہے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے.